بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے جس نے مکۃ المکرمہ میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر اس کا روزہ رکھا تو فرمایا رات کو جتنا میسر ہوا اتنا قیام کیا۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کی بات ہو رہی ہے کہ رات کو جتنا میسر آیا اتنا اس نے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ باقی جگہوں کے 1,00,000 رمضان کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک جو مکۃ المکرمہ میں ایک رمضان مبارک ہے وہ باقی جگہوں کے 1,00,000 رمضان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دن میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور رات میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کے علاوہ فرمایا جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور صبح کے وقت نیکی کا ثواب اور رات کے وقت نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں رمضان تو وہی ہے جو پوری دنیا میں ہے، ہر ملک میں ہے، لیکن اس کا اجر دیکھیں۔ اگر وہ رمضان آپ مکۃ المکرمہ میں گزارتے ہیں، حرم شریف میں آپ گزارتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ 1 ماہ روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 1 ماہ کے روزوں کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو بات درجے کی ہے، بات جگہ کی ہے کہ اس جگہ پہ رمضان کے روزے رکھنا بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہاں پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید جو مہینہ ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ صحابہ تو پہلے ہی پاک ہیں ماشاءاللہ، تو کتنے الفاظ ادا کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ، سبحان اللہ، جنتی ہیں، اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو آپ رمضان مبارک کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں؟ فرمایا اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں پورے کا پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پورے کا پورا رمضان جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں چاہے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، پورے کا پورا رمضان جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر خرچ کرنا یہ جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ گویا کہ جس نے رمضان مبارک میں خرچ کیا وہ یہ سمجھے کہ اس نے جہاد میں خرچ کیا، اس کا ثواب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں جس سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ خرچ کرے، کوئی 1 کھجور کر سکتا ہے وہ کرے، کوئی زیادہ کام کر سکتا ہے وہ کرے، غرباء و مساکین کی خدمت کرے، روزہ داروں کے روزے کھلوائے، جیسے بھی ہے پانی کے ساتھ کھلوا لے، کھجور کے ساتھ کھلوا لے، تو فرمایا رمضان شریف میں جتنا وہ خرچ کرے گا وہ یہی سمجھے کہ اس نے جہاد میں خرچ کیا ہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک اور سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو کبھی نہ عطا کرتا۔ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے مزار شریف پر، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، امت کی اس طرح اصلاح فرما دی صحابہ کرام نے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو رمضان مبارک اور سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد کبھی نہ عطا کرتا۔ تو یہ تو ایک سورت کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک سورت کی، تو جو پورا قرآن پڑھے، پورے قرآن پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا جو پورے قرآن کے اوپر عمل کرے۔ یہ تو ایک سورت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ صرف سورت نہیں عطا کی، آپ نے تو صرف ایک چیز بتائی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ سورہ اخلاص شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نہ عطا کرتا، اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہوتا تو اللہ نے خالی یہ سورت نہیں دی بلکہ پورا قرآن دیا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کے فرمان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک سورت کافی ہے تمہاری بخشش کے لیے۔ تو اگر تم پورے قرآن کے اوپر عمل کرو تو پورا قرآن شریف اس کی تلاوت کرو اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کی تلاوت کرو، تو اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ رمضان کی مبارک ساعتیں، اس سے اتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان شریف آتا تو حضور علیہ الصلوۃ اپنے بستر پر نہ جاتے بلکہ سارا مہینہ آپ عبادت کرتے، دن کو بھی عبادت ہے، رات کو بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بستر آرام پہ نہ جاتے بلکہ آپ عبادت فرماتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ صرف سونے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی تو چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک سے کثرت سے خیرات کرنی چاہیے، غرباء و مساکین کی مدد کرنی چاہیے، اور فرمایا اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب رمضان شریف کا مہینہ تم نے پا لیا تو جیسے رمضان میں تم متقی اور پرہیزگار بن گئے ہو ایسے ہی تم سارا سال ہی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز سارا سال پڑھو، نماز صرف رمضان شریف میں نہیں نازل ہوئی، رمضان شریف کے لیے فرض نہیں ہوئی نماز تو سارا سال ہی فرض ہے۔ تو نماز جس طرح مسجدیں بھر جاتی ہیں رمضان المبارک میں، اسی طرح سارا سال مسجدیں بھری رہنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے جو غلام ہیں سارا سال ہی خیرات کرتے رہیں، صدقات دیتے رہیں، غرباء و مساکین کی خدمت کرتے رہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو پہچانیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا یہ بھی رمضان کے روزہ کے اندر ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔